بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا لیکچر۔ آج کے لیکچر کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ نمبر 11، دا امپورٹنس آف فیملی، یعنی امپورٹنس آف فیملی کے بارے میں یونٹ نمبر 11 ہے جو کہ سیم کین نے لکھا ہے۔ آئیے اس یونٹ کے امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ گلوسری یعنی ورڈز میننگ، اینٹیپیتھی، اینٹیپیتھی کہتے ہیں نفرت کو، عداوت کو۔ بلو پرنٹ، بلو پرنٹ نقشہ، خاکہ۔ کنڈیسینڈنگ احسان جتانے والا۔ کروشل فیصلہ کن، اہم۔ ڈکٹیٹس اسٹیٹ اور آرڈر اتھارٹیٹیولی، حکم، ہدایات۔ ایروڈنگ مٹانا، ختم کرنا۔ فیمیلیل ایجیکٹو ہے، خاندانی کو کہتے ہیں۔ گٹ آنت، دا انر پارٹس اور ایسنس آف سم تھنگ۔ انکارنیٹ جسمانی شکل اختیار کرنا۔ انسٹیلنگ ذہن نشین کرنا، انسٹیلنگ کہتے ہیں ذہن نشین کرنا۔ نیچے ہمارے پاس ہے جنک بیکار۔ مینیمل ایجیکٹو ہے، کم سے کم۔ موٹیو مقصد۔ میتھالوجی افسانوی کہانیاں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نرچرنگ پرورش کرنا۔ اوور آرچنگ ہیماگیر سب کو گھیرنے والا۔ کمپریہنسو اور آل امبریسنگ۔ پیریبل حکایت، مثال۔ پروفیوژن کہتے ہیں کثرت کو، یعنی ایبنڈنس زیادہ۔ سائیکی دا ہیومن سول، مائنڈ اور اسپرٹ، روح، ذہن یا نفس۔ سٹمبل ٹھوکر کھانا، لڑکڑانا۔ تھرفٹ کہتے ہیں کفایت شعاری، یعنی بچت کو۔ ٹائرنس a cruel and oppressive ruler، ظالم حکمران یعنی جابر۔ یوٹوپینز an idealistic reformer، مثالی سوچ رکھنے والا۔ ویشیس ایجیکٹو ہے، deliberately cruel or violent، ظالم، برا، خبیث۔ ویسرل یہ جذباتی کو کہتے ہیں۔ وائڈ ایجیکٹو ہے، a completely empty space، یعنی مکمل طور پر خالی جگہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے ووکیبلری اینڈ گرامر۔ یوز آتھینٹک ڈکشنری ٹو فائنڈ میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز۔ ان الفاظ کے اپنے میننگ ڈھونڈنے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی پارٹس آف اسپیچ آف دا ورڈز تھرو ایبریویشن یوزڈ، اینڈ دین اپنے پارٹس آف اسپیچ ڈھونڈنے ہیں۔ آلسو فائنڈ دی پروننسیشن تھرو پروننسیشن کی، یعنی ان الفاظ کے آپ نے میننگ، پروننسیشن اینڈ دین پارٹس آف اسپیچ، یہ تین کام کرنے ہیں یہاں آپ نے۔ بی میڈ اباؤٹ یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے، بہت پسند کرنا، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرنا، اسے بی میڈ اباؤٹ کہتے ہیں۔ اسپیشلی ایڈورب ہے، خاص طور پر۔ ٹریکنگ پیدل سفر، یہ ہمارے پاس ورب ہے کہ جن کو ہم ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں، یعنی ایز اے جرن۔ ایوارڈ انعام، اس کو ہم ایز اے ناؤن اور ایز اے ورب دونوں استعمال کرتے ہیں۔ آرڈینری عام، معمولی، ایجیکٹو ہے۔ جوگنگ ہلکی دوڑ، یہ ہمارے پاس ورب ہے، اس کو ہم ایز اے جرن یعنی ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں۔ ویسٹ ضائع کرنا، یہ ورب ہے اور ناؤن ہے، یعنی دونوں کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیجر فارغ وقت، یہ ہمارے پاس ناؤن ہے۔ سیو محفوظ کرنا، ورب ہے۔ انڈور کڈ، یہ ہمارے پاس ناؤن فریز ہے، یعنی وہ بچہ جو زیادہ تر گھر کے اندر کھیلتا ہو۔ ریممبر ورب ہے، یاد رکھنا۔ Now fill in the blanks with words given in the box above. Change form if needed. اوپر جو ہم نے vocabulary کے اندر words پڑھے وہ ان کو اپنی یہاں ان sentences میں استعمال کرنے ہیں۔ If you don't like outdoor sports، اگر آپ کو outdoor sports پسند نہیں، you can do indoor sports and enjoy yourself، تو پھر آپ indoor sports کھیل سکتے ہو، یعنی ایسا گیم کہ جو indoor جو گھر کے اندر کھیلا جاتا ہو، تو وہ کھیل کے آپ خود کو enjoy کر سکتے ہو۔ The youngsters are made about cricket idols and they like putting up their posters on the walls of their rooms، یعنی the youngsters جو youngsters ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، are made about cricket idols، یعنی ان کو cricket idols انتہائی پسند ہوتے ہیں کہ وہ ان کی پکچر اپنے کمرے کے دیوار پر لگاتے ہیں۔ My little brother is keen on saving his pocket money. When I ask him for it, he never lends me. یعنی my little brother is keen on saving his pocket money. Saving his pocket money، اپنے pocket money کو محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا۔ If you spend lots of hours in front of TV، that means you just waste your precious time، کہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو۔ waste کا مطلب ضائع کرنا۔
When an actor receives an award, جب کوئی ایکٹر ایوارڈ حاصل کرتا ہے, his fame becomes double, ان کا جو فیم ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. You must not watch TV shows when you have got a lot of homework. جب آپ نے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے. Especially when you have an exam the next day, جب اگلے دن آپ کا ایگزام ہو, خاص طور پر, یہاں پہ اسپیشلی خاص طور پر. When you dash me in front of my friends, I feel embarrassed. اب یہاں پہ کیا آتا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نمبر 8 پر, My father and I go jogging every morning. That's why we feel healthy and fit. Every morning jogging. Jogging کیسے کہتے ہیں, ہلکی دوڑ کو, جو مارننگ میں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, یعنی یہاں پہ jogging آئے گا. I don't remember the meaning of it now. یعنی اس کا میننگ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. Remember, یاد کرنا. Trekking is a long difficult journey. ٹریکنگ جو ہے یعنی پیدل سفر جو ہے یہ a long difficult journey ہوتا ہے. Leisure activities have the same meaning as the free time activities. یعنی لیجر بھی فری ٹائم کو کہتے ہیں, ایسے کام کے جو ہم فری ٹائم میں کرتے ہیں. تو اس کا اور اس کا میننگ سیم ہے. Maybe an ordinary person in the street. Maybe ہو سکتا ہے کہ گلی میں جو عام آدمی ہے does not know this, but you as an educated person must certainly know this. لیکن آپ as an educated person, کہ آپ نے تعلیم کی ہے, educated ہے, آپ کو ضرور یہ جاننا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس گرامر ہے انفینیٹیوز. ان انفینیٹیو از وربل یوزلی پریسیڈڈ بائی ٹو. انفینیٹیو ہمارے پاس ورب ہوتا ہے کہ جن کے سامنے ہم اکثر ٹو کا استعمال کرتے ہیں. دیٹ کین فنکشن ان اے سینٹینس از اے ناؤن, این ایڈجیکٹیو اور این ایڈورب, کہ جن سے ہم سینٹینس کے اندر کام لیتے ہیں ایڈورب کا, ایڈجیکٹیو کا یا پھر ناؤن کا. ایچ سینٹینس بلو کنٹینز ایٹ لیسٹ ون انفینیٹیو. یا نیچے سینٹینسز میں کم از کم ایک انفینیٹیو موجود ہے. آئیڈینٹیفائی دا انفینیٹیو ان ایچ سینٹینس. ہر سینٹینس میں اپنے انفینیٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اینڈ ٹیل وٹ فنکشن اٹ سروز, اور اپنے یہ بتانا ہے کہ ان سے ہم کیا کام لیتے ہیں, ایڈورب کا, ایڈجیکٹیو کا یا پھر ناؤن کا. آئیے اس پر پریکٹس کرتے ہیں. مور دین اینی تھنگ ایلس آئی وانٹڈ سم ٹائم alone to read. اب یہاں پہ ٹو ریڈ ایڈجیکٹیو ہے جو کہ ٹائم اس ناؤن کے بارے میں آئی ہے, اس ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. ٹائم ٹو ریڈ یہ ناؤن ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے, اور یہاں پہ ٹو ریڈ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے کہ جن کو از این ایڈجیکٹیو استعمال کی ہے سینٹینس کے اندر. مائی گرینڈ مادر ٹولڈ می دیٹ وی ہیو بین پٹ آن ارتھ ٹو شیئر, ٹو کیئر, ٹو گیو اینڈ ٹو ریسیو. اب یہاں پہ ٹو شیئر, ٹو کیئر, ٹو گیو اینڈ ٹو ریسیو یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے کہ جو از این ایڈورب استعمال ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پہ اس ورب کو موڈیفائی کرتا ہے. وی ہیو بین پٹ آن, ہمیں اس ارتھ پر یعنی اس زمین پر بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے؟ اب یہ اس کیوں کو آنسر کرتا ہے. ٹو شیئر, ٹو کیئر, ٹو گیو اینڈ ٹو ریسیو. نیکسٹ ہے while the train was stopped at the station, Babar attempted to climb to the top of one of the freight cars. اب یہاں پہ to climb یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے جو کہ as a noun استعمال ہوا ہے. یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے attempted. Babar attempted to climb یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے to climb کیونکہ یہاں پہ as a noun استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے in the book Mama Day. Mama Day tells the citizens of the island to listen to the crows instead of the news bulletins. اب یہاں پہ to listen انفینیٹیو ہے جو کہ noun ہے اس verb کا, یعنی یہ جو یہاں پہ جو verb ہے اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے یہ انفینیٹیو. تو آبجیکٹ ہمارے پاس noun ہوتا ہے. یہاں پہ انفینیٹیو as a noun استعمال ہوئی ہے. During the Great Depression, audience wanted to laugh when they went to the movies. wanted یہاں پہ verb ہے, to love یہاں پہ is a noun یعنی ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. تو یہ انفینیٹیو is a noun استعمال ہوئی ہے. Every Wednesday 6 women from the nearby village came to the hostel to do the weekly wash. اب یہاں پہ to do انفینیٹیو ہے جو کہ is an adverb استعمال ہوئی ہے. یہ adverb ہے, اس verb کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے کہ یہ 6 women every Wednesday کیوں آتے ہیں. to do یعنی یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں. On the last night of the retreat, we wanted to sing a song to end an evening that had been particularly touching to us all. یہاں پہ to sing infinitive ہے, to end infinitive ہے. یہ is a noun آئی ہے, یہ is an adverb آئی ہے. کیوں؟ We wanted to sing. اب یہ wanted کا ڈائریکٹ آبجیکٹ یہاں پہ noun یعنی یہ infinitive ہے, is a noun استعمال ہوئی ہے, یہاں پہ آبجیکٹ ہے. یہ to end adverb کیوں ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پہ اس کیوں کے question کو
We wanted to sing a song. ہم سانگ کیوں گانا چاہتے تھے. اس کیوں کے کوشچن کو یہ to end آنسر کرتا ہے. To end in evening, کیونکہ ہم ایوننگ کو ختم کرنا چاہتے تھے گانے کے ساتھ. The Duke left the Duchess at the Red Roof Inn and proceeded to drive to the country to see his mother. اب یہاں پہ to drive یہ noun ہے. To the country to see his mother. To see ہمارے پاس کیا ہے, یہ adverb ہے کہ ڈیوک وہاں پہ کیوں گیا. ٹھیک ہے, ٹو سی ہز مادر, اپنے مادر کو دیکھنے کے لیے گیا. یہاں پہ یہ ایڈورب ہے اور یہ از اے ناؤن استعمال ہوا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دیئر لانگ ایڈونچر انم اینڈ نظام آر ٹولڈ دیٹ دے آر ٹو اولڈ ٹو ریٹرن ٹو کشمیر. یہ یہاں پہ از این ایڈورب استعمال ہوا ہے, ٹو ریٹرن. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے the following sentences have a verb plus object plus to plus infinitive structure. یعنی یہاں پہ جو sentences ہے ان کے اندر یہ structure ہے, verb, اس کے بعد object, اس کے بعد to اور پھر infinitive. Complete each sentence by putting the words in parentheses into the correct form. یہاں پہ parentheses کے اندر words دی ہے, ان کو آپ نے ان structure میں استعمال کرنا ہے. My boss told, اب یہاں پہ told ہمارے پاس verb ہے, اس کے بعد آپ نے object کا استعمال کرنا ہے. یہاں پہ یہ جو word ہے pronoun ہے, اس کا آپ نے object form لکھنا ہے. I کا جو object form ہے وہ me ہے. My boss told me, اس کے بعد to کا آپ نے استعمال کرنا ہے. My boss told me to, اس کے بعد آپ نے infinitive do. My boss told me to do the reports before Friday. Me to do, اب یہاں پہ work کے بعد object, اس کے بعد to, اس کے بعد infinitive. My boss told me to do the reports before Friday. My colleague asked me to send a fax to the customer. اب یہاں پہ یہ verb ہے, اس کا آپ نے object form لکھنا ہے. یہاں پہ اپنی to, اس کے بعد آپ نے یہ infinitive. Ali wanted, I اور help ہے, I کا آپ نے me لکھنا ہے, to help, یعنی اس سے آپ نے infinitive بنانا ہے. To help him prepare his presentation. I warned him, اب یہاں پہ he کا جو object ہے وہ him ہے. I warned him not to drive too quickly because of the bad weather. یہاں پہ not استعمال ہوا ہے. یہاں پہ object کے بعد آپ نے not لکھنا ہے, اس کے بعد to, اس کے بعد verb. I warned him not to drive too quickly because of the bad weather. Please remind me to call Mr. Zain tomorrow morning. Please tell him not to smoke here. It's not allowed. Faiza didn't feel too good, but we persuaded her to come to the party. اب یہاں پہ she کا object form her ہے, اس کے بعد come ہے تو آپ نے to come, یعنی to کا یہاں پہ استعمال کرنا ہے. Nobody wanted to go to the conference, but our boss forced us. We کا جو object form ہے وہ us ہے. Forced us to go to it. To go آپ نے infinitive بنانا ہے go سے. Next کیا ہے, I asked, یہاں پہ she ہے, she سے آپ نے her بنانا ہے. I asked her not to call so late in the evening. I go to bed early. نمبر 10 پہ ہمارے پاس کیا ہے, we showed, they کا جو object form ہے them ہے. We showed them how to use the new equipment. اب یہاں پہ use to use, یعنی use اس verb سے آگے آپ نے to کا استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, write the entire infinitive phrase and its function used in the sentences below. آپ نے یہاں پہ infinitive phrase بتانا ہے کہ infinitive phrase یہاں ان sentences میں کون سا ہے, and then آپ نے اس کا function بتانا ہے کہ infinitive phrase اس sentence کے اندر کون سا کام کرتا ہے. noun کا کام کرتا ہے, adjective کا کرتا ہے, یا پھر adverb کا کرتا ہے. The best plumber to call is Nizam. اب یہاں پہ to call infinitive phrase ہے اور یہ is an adjective کام کیا ہے اس sentence کے اندر, کیونکہ اس نے اس noun کو the best plumber, یہ noun ہے plumber, اس کو modify کیا ہے. تو adjective ہم noun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں noun کی meaning میں اضافہ دینے کے لیے. Each year Shakil tried to find more deductions for his tax return. اب یہاں پہ to find more deductions for his tax return یہ ہمارے پاس infinitive phrase ہے جو کہ اس sentence کے اندر as a noun استعمال ہوا ہے. اس tried کا object ہے یہ, یعنی یہ جو infinitive phrase ہے یہ اس sentence کے اندر یہ جو verb ہے اس کا object آیا ہے, تو object کی طور پر ہم noun کو استعمال کرتے ہیں. یہاں اس infinitive سے ہم as a noun کام لیتے ہیں. To patch the hole in the tire, the mechanic inserted a plug. To patch the hole in the tire یہ ہمارے پاس adverb ہے, یہ why کو آنسر کرتا ہے. The mechanic inserted a plug. mechanic نے plug کیوں ڈالا,
یعنی میکینک نے پلگ کیوں ڈالا. ٹو پیچ دا ہول ان دا ٹائر یعنی یہ اس کا آنسر ہے. کیوں کو آنسر کرتا ہے ایڈورب. شی لرنڈ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ انگلش ان لنڈن. شی لرنڈ اس نے سیکھا. کیا سیکھا؟ یہ اس نے سیکھا. یہ آبجیکٹ ہے اس ورب کا. تو یہ ہمارے پاس ایز اے ناؤن آیا ہے انفینیٹیو فریز. سلیم's desire to do everything perfectly will eventually frustrate him. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایجیکٹو ہے. سلیم's desire سلیم کا خواہش ہے. اس کا خواہش کیا ہے؟ یہ ہے. تو یہ ایجیکٹو ہے جو کہ اس ناؤن کی میننگ میں اضافہ دیتا ہے. to pay that much money for a television is foolish. اب یہاں پہ یہ ناؤن ہے جو اس سینٹینس کا از اے سبجیکٹ آیا ہے. اس کے بعد یہ ورب آیا ہے to pay that much money for a television. یہ ہمارے پاس infinitive phrase as a noun آئی ہے. Yesterday Wahid exercised all day to lose some weight before the wedding. کیوں ایکسرسائز کی؟ to lose some weight before the wedding. یعنی یہ کیوں کو آنسر کرتا ہے. یہ ایڈورب ہے ہمارے پاس. his only ambition was to succeed at his job. his only ambition was اس کا ایک ambition کیا تھا to succeed at his job اپنے جاب میں کامیاب ہو جانا. یہ انفینیٹیو فریز ہے جو کہ as a noun استعمال ہوئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ to attempt an explanation for this phenomenon would do little good. اب یہ ہمارے پاس انفینیٹیو فریز ہے جو کہ اس سینٹینس کا سبجیکٹ ہے. as a noun استعمال ہوئی ہے. نواب bought for his father a prayer rug to show his respect. کیوں انہوں نے اپنے والد کو prayer rug خریدا؟ to show his respect. respect شو کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے. یہ ایڈورب ہے. کیوں یہ خریدا؟ اس لیے خریدا کہ ان کو عزت دے، رسپیکٹ دے. یہ ہمارے پاس انفینیٹیو فریز ایز این ایڈورب آئی ہے اس سینٹینس کے اندر.